خاص طور پر اپنے گھر میں اپنے بول کو میٹھا رکھو. موبائل آف کر دو, قیامت نہیں آ جائے گی. موبائل آف کر دو. اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو, اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھو, موبائل آف کر کے بیٹھو. آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ میاں بیوی کی محبت بڑھ جائے گی, اولاد اور آپ کی محبت بڑھ جائے گی. بات کرتے کرتے آپ کے فون کی گھنٹی بجی اور آپ نے بیگم سے کہا سوری میں کال لے لوں. آپ نے اس کو ذبح کر دیا. اور بیوی کہہ دے سوری یہ بڑی ضروری کال آ گئی ہے, اس نے خامند کو ذبح کر دیا. بچے کو اگنور کر دیا اپنے فون کے پیچھے, تو آپ نے اپنے بچے کو ذبح کر دیا. یہ فیصل آباد کا واقعہ ہے. ایک اسکول ٹیچر تھی, پیپر چیک کر رہی تھی, تو چیک کرتے کرتے رونے لگ گئی. تو اس کے خامند نے پوچھا کہ کیا ہوا, کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے اس کو ایک پیپر دیا کہ یہ پڑھو. تو اس میں نام نہیں لکھا ہوتا, رول نمبر ہوتا ہے, کہ صرف ٹیچر کو پتہ لگے کہ کس کا ہے. تو اس نے پڑھا, ہیڈنگ تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. تو اس بچے نے لکھا تھا میں سیل فون بننا چاہتا ہوں, کہ میرے امی اور ابو مجھے توجہ نہیں دیتے, فون کو توجہ زیادہ دیتے, میری کیئر نہیں کرتے, فون کی کیئر زیادہ کرتے ہیں, اور مجھے ڈانٹ دیتے ہیں اگر میں بیچ میں کوئی بات کروں. تو میرا جی چاہتا ہے پھر میں سیل فون ہی بن جاؤں. تو اس کے خامند نے کہا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا یہ تیرا میرا بچہ ہے جس نے لکھا ہے, یہ تیرا اور میرا بیٹا ہے جس نے یہ لکھا ہے کہ میں موبائل فون بننا چاہتا ہوں. یہ ضرورت کے لیے ہے. گھر میں جاؤ تو اسے بند کر دو, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. بند کر دو اور فری ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو, اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھو, محبت کے ساتھ بیٹھو, محبت کا اظہار کرو. ایک صحابی گزرے تو میرے نبی کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں اسے بڑا پیار کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تو نے کبھی اس کو بتایا؟ کہا نہیں. کہ جاؤ اس کو بتا کے آؤ کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں. یہ اتنی بڑی ڈوز ہے بچوں کو یہ کہنا کہ ہمیں آپ سے پیار ہے. خامند کا بیوی کو کہنا کہ مجھے آپ سے پیار ہے, بیوی کا خامند کو کہنا, یہ بہت بڑی ڈوز ہے. اب یہ اتنا مٹ گیا ہے اظہار محبت خامند بیوی کا, خاص طور پہ کہ کوئی کہہ دے بیوی کو آئی لو یو تو کہے گی خیر تو ہے, کوئی ٹھیک تو بیٹھا ہے, کوئی ہوتا نہیں گیا تھا. بیوی خامند کو کہہ دے تو خامند کہے گا انشاءاللہ خیر ہوگی, انشاءاللہ خیر. اظہار ہی نہیں کرتے. میرے نبی اظہار کرتے تھے اپنی بیگمات سے. حضرت عائشہ کو پیار سے پکارتے یا حمیرہ. حضرت عائشہ سرخ رنگت تھی تو اس پر حمیرہ کہتے ہیں سرخ رنگ والے کو, یا حمیرہ. اور کبھی نک نیم کے ساتھ یا عائشو, یا عائشو. اور ایک دفعہ فرمایا عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے, مجھے مرنا آسان ہو گیا ہے. جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے بیوی کی کیا حیثیت؟ یہ صرف ہمیں سکھانے کے لیے ہے کہ اپنے بچوں سے, بیوی سے, بیویاں اپنے بچوں سے, خاوند سے, والدین سے اظہار محبت کرو. کہ محبت کا اظہار یہ بہت بڑی دوا ہے, بہت بڑی دوا ہے. ان کو عزت دینا بہت بڑی دوا ہے. میرے والد جو تھے نا رحمت اللہ علیہ, وہ ڈاڈے ذمہ دار تھے, بہت کڑوا مزاج تھا. تو ان سے ڈر ہی لگا رہتا تھا. تو میں چھوٹا تھا تو میں اسکول سے پڑھ کے آیا, گرمیاں تھیں تو دھوپ تھی. تو میں جب گھر میں داخل ہوا تو سامنے کھڑے تھے, تو میرا رنگ لال سرخ اور پسینہ پسینہ. مجھے دیکھ انہوں نے ایک دم مجھے سینے سے لگایا, وہ بہت پیار کیا. اگلے دن میں جان بوجھ کے دھوپ میں آیا کہ میرا ابا مجھے پھر پیار کرے گا, پر وہ ہکو واری ہویا دور. لیکن میں یہ حسرت لیے پھرتا رہا, ہر دفعہ گرمی جھیل کے آتا, درختوں کی چھاؤں سے ہٹ کے آتا کہ میرا باپ مجھے دیکھے گا تو مجھے پیار کرے گا. نہیں رواج. تو اظہار محبت آپ کی زندگی کو خوشگوار بنا دے.
اور تانے دینا، ٹونٹنگ کرنا، یہ آپ کی زندگی کو برباد کر دے گا۔ برداشت کرنا سیکھو تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، حسین ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کو ٹائم دو تو یہ انشاءاللہ بڑے اچھے مسلمان بنے۔ اگر آپ نے ان کو ٹائم نہ دیا تو پھر یہ کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ کتنے ہمارے بچے ڈرگز کا شکار ہیں اور کتنے ہیں جو بیچ رہے ہیں۔ یہ جو تمہارے شریک ہیں نا، یہ تمہیں غریب دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تمہیں بھیک مانگتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تمہیں دکھ دینا چاہتے ہیں، تمہیں درد دینا چاہتے ہیں، تمہاری عزت والی پگڑی خاک میں ملانا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا وقت آ بھی جائے، اگر کسی رشتہ دار کو دکھ دیتے ہوئے دیکھ بھی لو، اگر کسی رشتہ دار کو تکلیف دیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لو، اگر کسی شریک کو عزت والی پگڑی خاک میں ملاتے ہوئے دیکھ بھی لو، تو بھی اپنا یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا۔ اپنے معاملات، اپنے دکھ، اپنے غم، اپنے درد اللہ کی عدالت میں پیش کر دینا۔ پھر یاد رکھنا وہ وقت دور نہیں، وہ وقت بالکل ہی قریب ہے کہ جنہوں نے تمہارے لیے گڑھے کھودے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ان گڑھوں میں دفن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ان گڑھوں کے اندر گرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ اللہ کا ترازو تو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ کسی کو دکھ دو گے تو دکھ ملیں گے، کسی کو سکھ دو گے تو سکھ ملیں گے۔ دوستو، دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے بات سنیے گا۔ جن رشتوں پر آپ نے 8-10 سال انویسٹمنٹ کی ہے نا، انویسٹمنٹ کا مطلب پتہ ہے کہ اپنا قیمتی وقت، انرجی، وسائل، پیسہ، عزت، احساس، خیال، اور آپ نے محبت دے ڈالی ہو، لیکن ان کے دلوں میں آپ کے لیے ہمدردی، احساس یا محبت کا کوئی جذبہ بیدار نہ ہو سکا ہو، اور آپ اپنے مشکل ترین لمحوں میں بھی اگر تنہا اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، تو چھوڑ دیں ان رشتوں پر انویسٹمنٹ کرنا۔ خود کو ضائع ہونے سے بچائیں، ملنا جلنا ترک کر دیں، فاصلے اختیار کر لیں، ذہنی اور جذباتی فاصلے اختیار کر لیں۔ وہ جگہیں جہاں آپ کو عزت نہیں ملتی وہاں پہ کبھی مت جانا، وہ جگہیں جہاں پہ حوصلہ شکنی اور دل شکنی ہو، خدارا وہاں پہ کبھی زندگی میں مت جانا۔ وہ جگہ جو آپ کی صلاحیتوں کو کوئی وہاں پہ نہ مانتا ہو، آپ کا مذاق اڑاتا ہو، کبھی پاؤں مت رکھنا۔ اپنی پرواز اونچی کر لو، اور ملنا کس سے پتہ ہے؟ ان سے ملیں جن سے مل کر مثبت انرجی ملے، آگے بڑھنے کا حوصلہ ملے۔ وہ لوگ جو مشکل میں ساتھ کھڑے ہیں، انہیں کبھی زندگی میں مت بھولنا۔ ان کے لیے جئیں جو آپ کے لیے جیتے ہیں۔ جن دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا نہیں ہو سکتی، تو محنت مت کرنا میرے دوست۔ وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں نا، انہیں سمیٹو۔ جو محبت نہیں کرتے انہیں دوسروں کے لیے چھوڑ دو۔ سچ میں جینا شروع کر دو، زندگی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اپنے لیے جئیں، جو آپ سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جئیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔